جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ شہادت جو ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے انسان کے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ وہ علامہ اقبال کا ہم جیسے لوگوں کے لیے شعر ہے کہ ناداں سمجھے ہے موت کو اختتام زندگی، یہ شام زندگی ہے صبح دوام زندگی۔ میں پتہ نہیں اس کو ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر غلطی کر رہا ہوں تو اصلاح کر دیجیے گا اس میں کمنٹس میں۔ برہان یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اینڈ آف لائف ہے، ہم نے مر جانا اور کام جو ہے نا سارا گڑبڑ ہو جانا ہے۔ یہ پراپرٹیاں بنائی نے، مکان مکون بنائے نے، سارے کڑول ہو جانے نے تے ایسے تے بس اگوں ساڈا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ لیکن مومن کی جو کانسیپٹ ہے، ہمارا اسلام جو ہمیں بتاتا ہے، دین ہمیں ہمارا جو بتاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے آگے ایک اور زندگی ہے، اور اس زندگی میں ٹرانزیشن ہے۔ وی آر ان ٹرانزٹ پیریڈ۔ یہاں پہ ہر بندے کو، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک ٹرانزٹ میں ہیں اور اس کے بعد ہم نے آگے چلا جانا۔ یہ بات مجھے کیوں میرے ذہن میں آئی؟ میں نے کل ایک ویڈیو کلپ دیکھا ایک فلسطینی کا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خانہ کعبہ میں اور بیت المقدس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا گھر تھا، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ قبلہ اول ہے، پہلے نماز ادھر ہی پڑھی جاتی تھی، تو ہمارے لیے بڑا مقدس ہے اور اس کے لیے ہمیں گھروں میں نہیں بیٹھنا۔ یہ اس کا پیغام تھا۔ وہاں سے مجھے یہ ذہن میں آئی کہ ہم لوگ کتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، ہمیں اپنی کیپیسٹی میں ہم کام نہیں کر پا رہے، اور ہماری لیڈرشپ جو ہے جو اسلامی ملکوں کی ہے وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، اور ہم چاروں طرف سے بہن بھائیوں کو قبضہ کیا وہ لوگوں نے، ان کا کھانا پینا روٹی پانی بند کیا وہ یہودیوں نے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو زندگی ہے وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا اینڈ ہے۔ اب جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو اس میں موت کی چند ایک قسموں میں سے ایک قسم جو سب سے افضل قسم ہے وہ ہے شہادت۔ شہادت جب کسی انسان کے دماغ میں یہ ڈال دی جائے یا ڈل جائے تو اس سے اس کی جو صورتحال ہے، وہ اس کی جو ایمان کی طاقت ہے وہ اس کو اس درجے پہ لے جاتی ہے کہ اس کو موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ بہت عرصے سے فلسطینی یہ جنگ لڑ رہے ہیں، بہت عرصے سے پاکستان، یہ تقریباً 70-75 سال ہو گئے ہیں، اور یہ جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن انہوں نے پہلے سیٹلمنٹ کی تھی اسرائیل میں، یہودیوں نے برٹش کے ساتھ مل کے اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ مل کے ایک ملک کریٹ کیا تھا، اسی وقت سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ہم تمام مسلمان ایک بات، ہمیں ایمان، اگر ہمیں اللہ کو اگر ہم مانتے ہیں تو ہمیں ایک بات پہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے کہ شہادت کا درجہ تمام سے اوپر ہے۔ اب ہمیں جو یہ لگ رہا ہے نا، یہ لوگ مارے جا رہے ہیں فلسطین میں، اور ان کو چاروں طرف سے گھیر گھیر کے مارا جا رہا ہے، اور معصوم بچے ہیں اور بزرگ ہیں، اور ایک بندے کی ویڈیو دیکھی، اس نے اپنی بچی کی لاش ہاتھ میں اٹھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بیت المقدس کے لیے قربانی دی ہے۔ آپ دیکھیں ان کے درجات کتنے بلند ہیں، وہ کس درجے پہ چلے گئے ہیں۔ ان کی دنیا کی محبت ان کے اندر ختم ہو چکی ہے کہ وہ بچے اپنی بیٹی کی لاش پکڑ کے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے بیت المقدس کے اللہ کے گھر کے لیے سیکریفائس کر دی ہے، اور اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے کے لیے بھی وہ تیار بیٹھا ہے۔ یہ وہ شہادت کا، یہ وہ ایمان کا درجہ ہے جو ان کو شہادت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں پہ ہیں جو ہیں وہ حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے حافظ قرآن بھی حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلی چیز جو وہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کا حکم دیا، حرام بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ ان کی سب سے پہلی اولین ترجیح یہ ہوگی، ان کی سب سے پہلی بات یہ ہوگی گراؤنڈ ریئلٹی۔ قرآن پاک میں کہیں بھی کچھ چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، وہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملے گی تو آپ جنت میں جائیں گے، یا آپ نمل سے پڑھے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، یا پنجاب یونیورسٹی سے یا ہارورڈ سے پڑھے ہوں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، یا آپ کے پاس اتنے لیمورزین ہوگی بڑی تو آپ جنت میں جائیں گے۔ اس میں ایمان ہے۔ یہ جو پڑھائی ہے، یہ چیزیں یہ اس دنیا کے لیے، لیکن ہم اتنے گئے گزرے جاہل ہیں کہ ہم فوری طور پہ اس کو پہلے لے کے آ جاتے ہیں کہ جی یہ جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں، اگلا بڑا تگڑا ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ اب دیکھیں فلسطینیوں نے جو حملہ کیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کتنے تگڑے ہیں، لیکن ایمان کی طاقت تھی، ایمان کا لیول تھا۔ اس کو آپ کسی بھی انداز سے دیکھ لیں، پالیٹکس اس میں رشیا انوالو کر لیں، چائنا کر لیں، ایران کر لیں، عراق کر لیں، جتنا مرضی آپ کر لیں، لیکن اٹیک تو انہی لوگوں نے کیا نا۔
جن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یا تو شہید ہیں یا غازی ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ صرف ایک شخص کے پاس ہے، وہ ہے عمران خان. ہمارے ہاں ہمارے لوگوں میں یہ کانسیپٹ، ہمارے لیڈروں میں صرف ایک بلکہ پوری دنیا کے لیڈر میں یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ اللہ پہ جو ایمان ہے وہ ایک شخص ہے، عمران خان، جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دیش ہے، میرا وطن ہے، یہاں پہ میں نے رہنا ہے. میں یہ بار بات میرے ذہن میں آ گئی کہ میں یہ بار بار مماثلت کرتا ہوں ایران کی فلسطین کی پاکستان سے. یہ میرا دوسرا تیسرا ویلاگ اسی بات پہ ہے کہ مماثلت پیدا ہو جاتی ہے. ایمان کی جو طاقت فلسطینیوں کے بچوں میں نظر آ رہی ہے، ہمارے لیڈرشپ میں کہیں بھی نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں میں جو ایمان کی طاقت، ان کی ماؤں میں جو ایمان کی طاقت نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کسی بھی. صرف ایک بندے کے پاس ہے پوری اسلامی ممالک میں، ایک شخص عمران خان ہے. اور اس کا جو یہ لیٹر آیا، جو اس کے پیغام آیا اپنی قوم کے نام، وہ اس بات کو بہت واضح کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر گیا ہوں، میں کیڑوں پہ سویا ہوں. یہ آپ دیکھیں یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جو سپر سٹار ہے دنیا کا. یہ وہ شخص کر رہا ہے کہ جس کو دنیاوی اور دینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہی نوازا ہے. دنیاوی لحاظ سے جب وہ کرکٹ میں تھا تو پیسہ، دولت، خواتین تمام اس کی طرف بھاگے چلے آتے تھے. جب وہ چیریٹی کرنے کی طرف گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اس کی طرف لگا دیا کہ اس کا ہاسپٹل بنانا ہے. عمران خان کے بس میں یہ بات نہیں تھی، قدرت نے اس کے ساتھ ہیلپ کی اور اس کو بنا کے دیا. قدرت نے ہر موقع پہ اس کی ہیلپ کی ہے. اور اس کا ایمان کا لیول دیکھے کہاں تک چلا گیا ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ ٹھیک ہوں، میرا گھر ہے، میں یہیں پہ رہوں گا. دکھ تکلیف مجھے ہے تو اپنے ان ورکروں کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو اندر جیلوں میں ہے. یہ ایک ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے. عمران خان کا یہ پیغام ایک ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے. اس کی مماثلت اس جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ اس لیے بنتی ہے کہ فلسطینیوں کی جو یہ موومنٹ ہے، جو انہوں نے اٹیک کیا ہے، یہ انپریزیڈنٹڈ ہے. آپ دیکھیں یہ پروووکڈ اٹیک تھا. اس کو پچھلے اتنے سالوں میں سارے سلام دعا کر رہے ہیں، عربی سب جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ بھائی جان ان کا بھی تو سوچیں. انہوں نے تنگ آ کے جب کیا یہ، جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے، کہ طاقتور بندہ دیوار کے ساتھ لگا دے گا، وہ کم از کم آپ کے منہ پہ تھوکے گا. اس سے وہ غصے میں تھوک تو سکتا ہے نا آپ کے اوپر، تو وہی کرے گا وہ، چاہے اس کے بعد وہ مر جائے. تو اس فلسطینیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، یا ان کی آگے لائف جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے، موت آ جانی. انہوں نے دیکھا کہ موت نہیں آنی، ہمیں شہادت ملنی ہے. شہادت کا جو کانسیپٹ ہے، جب تک ہم ان سے سیکھیں، فلسطینیوں سے، ان کی مدد تو ہم نے کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، ان کی جو فائنینشلی بھی کی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ کریں. کوئی جس قسم کی بھی فلسطینیوں کی سپورٹ ہو سکتی ہے ہمیں کرنی ہے. غازہ کے لوگوں کی ہم نے کرنی ہے، بیت المقدس کے میں رہنے والوں کی ہم نے کرنی، سپورٹ کرنی ہے. اگر ہم فزیکلی جا سکتے ہیں، فزیکلی جانا بھی چاہیے. اگر ہم جا کے وہاں لڑ سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ کا سیاسی سولوشن ہوگا، یہ جو بھی ہوگا درسن قطع نظر اس سے میرا پوائنٹ صرف ہے کہ ایمان جو ہے وہ مسلمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہمارے اندر ایمان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو ری لوڈ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی شدت سے فلسطینیوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں ہم لوگوں کو اور تمام مسلمان ممالک کو، جو میری زبان نہیں بھی سمجھتے، جو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہمیں اپنے آپ کو ری لوڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹائم جس ایرا میں سے ہم گزر رہے ہیں، جس ٹائم میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ٹائم ہمیں بتاتا ہے کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت جو ہے وہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا اللہ پہ ایمان ہو. مومن وہ نہیں ہوتا جو اس نے کلمہ پڑھ لیا. وہ مومن میرے خیال میں وہ مومن نہیں ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا مجھے کہ وہ مسلمان ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا. مومن کا درجہ اوپر ہے. مومن وہ ہے جس کو پورا یقین ہے کہ جب اس نے جانا ہے اس دنیا سے تو پھر اس نے آگے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اس نے جنت الفردوس میں اس کو جگہ ملنی، اس کے درجات بلند ہونے ہیں، وہ خدا کے قریب ہوگا. وہ مومن ہے جس کا پورا ایمان ہے اس پر. جب آپ کا پورا ایمان ہوگا، چاہے وہ پاکستان کے فوج کے سربراہ ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، کوئی بھی شخص ہو، پاکستان کے عوام، جب ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم جو ہیں وہ شہادت کے بعد، مرنے کے بعد شہید ہوں گے، شہادت کا درجہ ہم اوپر بلند مقامات ملیں گے جنت میں، تو ان کے ایٹیچیوڈ چینج ہو جائیں گے، ان کے رویے چینج ہو جائیں گے. وہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح فلسطینی ہیں، جس طرح فلسطین کی مائیں ہیں، فلسطین کے بچے ہیں. ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے ایمان کو، اللہ پہ ایمان رکھنے کو پریکٹیکلی بتانا کہ ہمیں اللہ پہ ایمان ہے. ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان ہے، اللہ ایک ہے، لیکن ہمارے حرکات اس قسم کی بالکل بھی نہیں ہیں.
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا میسج بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ بندہ ایمان سے بھرپور شخصیت ہے، اور اس کا میسج جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں نے پہلے ذکر کیا کہ پڑھایا جائے گا. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. دس از اے میسج فار ایوری باڈی. یہ ٹیمپرری دنیا ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ کو بھی صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا، پیغمبر رسول تھے، ان کو بھی صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگوں کو، امام حسین کو دیکھیں، ان کو پتا تھا یہ مجھ سے تگڑے ہیں، یہ مجھ سے طاقتور ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بیعت نہیں کرنی، میں نے حق کے ساتھ حق وقت کی بات کرنی، چاہے میری جان ہی چلے گی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا مرنا میرے اللہ کے پاس لے کے جائے گا مجھے. تو وہ جو چیز ہے، ہمارے علماء کو بھی یہ بات اپنے دماغوں میں ڈالنی ہے کہ شہادت کا جو لیول ہے، اللہ پہ ایمان کا لیول ہے، اس کو تھوڑا سا بڑھائیں. ہم کلے مسلمان ہیں، ہم مومن بننے کی کوشش کریں. یہ اس وقت ہمارے لیے، فلسطینیوں کے لیے، ہمارے لیے بڑا میسج ہے فلسطینیوں کی طرف سے کہ اللہ کو ہمیں جہاد جو ہے، چاہے وہ جہاد بن نفس ہو، جہاد ہاتھ سے ہو، جہاد زبان کا ہو، وہ جہاد آپ کو کرتے رہنا، ہمیں کرتے رہنا. اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہمیں شدت سے ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے. میں نے جو ویڈیوز دیکھ رہا ہوں ان پہ ان کے ایمان کا لیول بہت ہائی ہے. ان لوگوں کا ہاتھوں میں بچوں کی لاشیں، ایک چھوٹا سا بچہ باپ کے ساتھ اسٹریچر پہ لیٹا ہوا، سارا منہ پٹیوں سے بھرا ہوا، کہہ رہا ہے کوئی گا نہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں. ہمارے اندر یہ ہے کہ دو چپیڑاں پہنیاں نے ایک پریس کانفرنس کر دینے آ کے، کل ہم نے کیا وہ بھول جاتے ہیں. یہ ایمان کا لیول اپنا امپروو کرے. اگر زندگی میں آخرت میں اگر کچھ مقام حاصل کرنا ہے زندگی میں، عاصم منیر بھی اور ندیم انجم بھی، ہمارے چیف جسٹس صاحبان بھی، تمام اپنے ایمان کا لیول امپروو کریں، اور اس قوم کو بھی تلقین کریں کہ اپنے ایمان کا لیول امپروو کریں. عمران خان کو دیکھیں، عمران خان کی طرف دیکھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں عمران خان کو جو ایمان دیا وہ ہمیں بھی دے، جو راستہ عمران خان کو دکھایا وہ ہمیں بھی دکھا. اور پاکستان کو اور کوئی سلوشن نہ. آخر میں پھر دوبارہ سے وہی بات کروں گا جو میں تکرار سے کرتا آ رہا ہوں، صاف شفاف الیکشن پاکستان کو، اور کوئی حل ہے ہی نہیں پاکستان کا، اور رول آف لا. بس اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.